ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ آج کے اس سبھا کے سبھاپتی مہودے، منچ پہ اپستھت علماء کرام، اساتذہ اعظام اور اس پنڈال کے نیچے بیٹھے ہوئے ہمارے نوجوان دوستوں، دین دردی بھائیوں اور پردے کے آڑ میں بیٹھی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں، آپ حضرات بہت کشٹ کر کے مختلف وقتہ بڑے بڑے بزرگان دین، علماء کرام کے بیانات اور قیمتی نصیحتیں آپ حضرات سن رہے ہیں، اور آپ کے سامنے تقریباً 30 بچوں کا فضیلت کی پگڑی ان کے سروں پر باندھی گئی۔ دراصل یہ پورے سال کا آپ کے جلیلیہ مدرسے کی آپ سبھی حضرات کی کوشش، آپ سبھی حضرات کے انودان، آپ سبھی حضرات کے جو مدرسے کے ساتھ خیرخواہی اور اس خیرخواہی کے نتیجے میں ان تمام اساتذہ کرام اور شکھک حضرات نے جو پوری محنت کی ہے، اس کا اچیومنٹ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو یہ صرف جلیلیہ مدرسے کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ آپ سبھی حضرات کی کامیابی ہے، اور آپ سبھی حضرات کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، کیونکہ آپ نے دل کھول کر جلیلیہ مدرسے کی مدد کی۔ ان بچوں کے پڑھنے کے لیے آپ نے کھانے کا بندوبست کیا، آپ نے یہاں پہ ان کے رہنے کے لیے اور جتنی بھی ضرورتیں ہیں ان سب کے لیے آپ نے دل کھول کر مدد کی ہے۔ اس لیے یہاں کہ آپ کے قدم قدم پر آپ کی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس کوشش کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات نے حفاظ کرام اور علماء اعظام کے یہ فارغ ہونے والے حضرات کا یہ منظر دیکھا۔ یقیناً وہ گارجین کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو جلیلیہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا، وہ بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ آج ان کی جو مراد تھی وہ پوری ہوئی، ان کی جو دل کی تمنا تھی اور جو آرزو تھی، جو آشائیں اور آکھنکھائیں تھی، اللہ رب العزت نے اس کو مکمل کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جلیلیہ مدرسہ ہو یا اس جیسے دوسرے تمام مدرسے، جہاں بھی اللہ کے کلام پاک اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ جو قرآن کریم کی مکمل طور پر تفسیر ہے، قرآن اور حدیث
یہ دونوں کے دونوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وانی، اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کا میسج اور اللہ ہی کا پیغام ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ اور جہاں پہ بھی اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کے فرشتے وہ آسمان سے نیچے اترتے ہیں اور ان پڑھنے والوں کے لیے ان کے ریسپیکٹ میں اور ان کے سواگتم میں اور ان کے آنر میں وہ اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے نئے جاتی اور قوم کو جو جدھ کے میدان میں جاتے ہیں اور وہ وجئی بن کر کے آتے ہیں، تو لوگ ایسے نائک اور مہا نائک کے لیے جو جاتی کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے جو اپنی زندگی کو قربان کرتے ہیں، ایسے جودھاؤں کے لیے اور ایسے وجئی کرنے والوں کے لیے لوگ وہ اپنے سر کے چول بچھا دیتے ہیں کہ آپ اتنے اونچے درجے کے انسان ہیں کہ آپ ہمارے سر پر پاؤں رکھ کر کے جائیں گے۔ تو ان کا مختلف طریقے سے دنیا میں استقبال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے فرشتے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو، حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے رسپیکٹ میں اور ان کے سواگت میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب اللہ کے فرشتے ان کے سواگت میں اور اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ یستغفر لہ کل شیء حتی الحیتان فی الماء، اور ان بچوں کے لیے، قرآن کے پڑھنے والوں کے لیے، حدیث کے پڑھنے والوں کے لیے پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی دعائیں کرتی ہیں، سوراخ میں اور بل میں جو چھوٹے چھوٹے کیڑے اور مکوڑے ہیں، یہ چونٹی ہیں، وہ بھی ان بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں دعائیں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب وہ جانتے ہیں کہ جب تک قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے، حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے والے رہیں گے تو ہم شانتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے، اور دنیا میں کسی قسم کا کوئی شر و فساد نہیں ہوگا، ظلم، اتیاچار، انیائے نہیں ہوگا، بلکہ عدل ہوگا، انصاف ہوگا، نیائے ہوگا، بچار ہوگا میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھائی جا رہی ہیں، اور جب تک یہ رہیں گے اس وقت تک کہ ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم اگر ہوگا تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے یہی ہوں گے، انیائے کے خلاف نیائے دلانے کے لیے مختلف پلیٹ فارموں سے آواز لگانے والے یہی لوگ ہوں گے۔ اور آج صحیح معنوں میں ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے، جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، جہاں پہ فساد ہو رہا ہے، جو ویکر سیکشن ہے، جو کمزور طبقے ہیں دنیا میں جن کو ستایا جا رہا ہے، ان کے نیائے کے لیے، ان کے رائٹس کو دلانے کے لیے، ان کے حقوق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے کون لوگ ہیں؟ یہی علماء کرام ہیں، یہی حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، یہی قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں۔ آپ دیکھیے آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد سے لے کر کے اب تک جتنی بھی سمسیائیں ہیں، جتنے بھی پرابلمز اور جتنی گھٹنائیں گھٹتی ہیں، تو ان کے لیے آواز اٹھانے والے ایک مات یہی علماء کرام اور یہی حفاظ کرام، یہی مدرسے کے پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ اس بنیاد پر دنیا کی ساری چیزیں ان کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور حدیث ہے کیا چیز؟ قرآن اور حدیث کے اندر انسانیت کا سبق ہے، مانوتا کا سبق ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔
बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, कि मुझे शिक्षक बनाकर भेजा गया। किस चीज की शिक्षकता करने के लिए? अखलाक की शिक्षकता करने के लिए, ह्यूमैनिटी की रिस्पेक्ट के लिए, मानवता के मर्यादा के लिए, इंसानियत को उनको सबक सिखलाने के लिए कि दुनिया में सबसे बड़ा इंसान है, और सूरज और चांद, सितारे और ये पहाड़, पर्वत, जंगल और दुनिया की सारी चीजें, ये सब इंसानों के मातहत हैं, इंसान की सेवा के लिए और इंसान की खिदमत के लिए बनाए गए हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट के लायक इंसान है, और इंसान आपस में मोहब्बत वाला होता है, आपस में दोस्ती करने वाला होता है। इंसान तो वो होता है कि हम एक दूसरे का गम अपना गम समझे, एक दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझे, एक दूसरे की मुसीबत को अपनी मुसीबत समझे। इंसान का मतलब ये होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक बहुत बड़े राइटर ने एक किताब लिखी है, द इम्पैक्ट ऑफ कुरान ऑन ह्यूमन सोसाइटी, कि इंसानी समाज के ऊपर कुरान करीम का कितना असर है, कि कुरान के आने के बाद, कुरान के नाजिल होने के बाद पूरे दुनिया के मिजाज को बदला, और दुनिया में आपस में जो लोग आपस में एक दूसरे से लड़ने वाले थे, एक दूसरे से झगड़ने वाले थे, एक दूसरे को हत्या करने वाले थे, एक दूसरे के कत्ल करने वाले थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप अरबों की तारीख पढ़ेंगे, आपको मालूम होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा असभ्य, दुनिया में सबसे ज्यादा अनकल्चर्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा इनोसेंट, दुनिया में सबसे ज्यादा बदतहजीब अगर कोई कौम थी तो अरबों की कौम थी। आपस में वो लड़ते थे, एक दूसरे को कत्ल करते थे। 100 साल तक एक खानदान दूसरे खानदान से लड़ता था। और शायर कहता है, लउद्द कब्रुन व कब्रुन, अगर कब्रिस्तान में जाओ, गोरिस्तान में जाओ और तुम कब्रों को गिनोगे तो सबसे ज्यादा हमारे खानदान की कब्र होगी। लोग कब्र को गिन करके फख्र करते थे, प्राउड फील करते थे, कहते थे कि देखो इस कब्रिस्तान में सबसे ज्यादा हमारे लोग सोए हुए हैं। हम गोया के लड़ाकू हैं, हम लड़ने वाले हैं, हम एक दूसरे के साथ कत्ल करने वाले हैं, हत्या करने वाले हैं। और हत्या करने के लिए मैदान में जब हम जाते हैं तो हम अपनी जान को जान नहीं समझते, इसलिए सबसे ज्यादा कब्रिस्तान में लेटने वाले हमारे लोग। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसी सभ्यता, ऐसे समाज, ऐसे कल्चर में जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा गया। ऐसे समाज के संस्कार के लिए और ऐसी सोसाइटी को सही रास्ते पर लाने के लिए, इंसानियत का सबक सिखलाने के लिए, मानवता के उपकार के लिए कुरान करीम को भेजा गया। और कुरान ने वाक़तन उनकी जिंदगी को बदल दिया, और वहीं से वो टर्न लेते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, और उनकी जिंदगी में एक इनकलाब आता है, और वही लोग जो आपस में झगड़ने वाले थे सब एक दोस्त बन जाते हैं। और कुरान कहता है, फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। ऐ लोगों, याद करो उस वक्त को जब तुम आपस में झगड़ते थे, लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और इस कुरान करीम को उतारा, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत से और इस कुरान करीम के तुफैल में आपस में तुम लोग भाई भाई बन गए। सारे झगड़ों को तुम लोगों ने आपस में मिटा दिया। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए अपनी जान देने के लिए कुर्बान। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो कुरान में और हदीस में इंसानियत का सबक है, पूरी सोसाइटी का। इसमें किसी किस्म की जाति का, धर्म का कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि सारे के सारे इंसान एक माँ और बाप की संतान है। कोई इसमें सूर्यवंशी, कोई इसमें चंद्रवंशी, ऐसा नहीं है। कोई अपर कास्ट का, कोई लोअर कास्ट का, कोई उच्च स्तरीय, कोई निम्न स्तरीय, ये कभी भी भेदभाव ये कुरान और हदीस ये इसके बारे में कभी भी इजाजत नहीं देता। बल्कि अन्नासु कुल्लु सवासियतुन का अस्नानिल मुश्त, सारे आदम की